آپ VOA پاکستان دیکھ رہے ہیں۔ مڈل ایسٹ میں سب سے بڑی جنگ کیا شروع ہونے جا رہی ہے؟ یہ سب سے بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان معاملات انتہائی کشیدہ ہونے جا رہے ہیں۔ بھارت میں ایک حملہ ہوا ہے، بھارت کے زیر قبضہ کشمیر میں اننت ناگ کے مقام پر ایک حملہ ہوا ہے۔ اس حملے میں غیر ملکی جو وزٹر تھے وہ مارے گئے ہیں، کیونکہ بھارت، آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے جو آرٹیکل 370 مقبوضہ کشمیر کا ہٹایا، تو وہاں سے معاملات ابھی تک نارمل نہیں ہوئے، کیونکہ جو مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہیں وہ اپنی آزادی کی جدوجہد ہر ممکن طریقے سے جاری رکھے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف بھارت ان پر انتہائی مظالم۔ بھارت کا خیال ہے کہ یہ مسلمان اپنی آزادی کی تاریخ کو چھوڑ کر بھارت کو ایسا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ بھارت میں جو حملہ ہوا ہے، جو مقبوضہ کشمیر کے ریزیڈنٹس لوگ ہیں، رہائشی لوگ ہیں، وہ مجاہد ہیں، وہ مذمت کرتے ہیں، وہ انڈین آرمی پر حملے کرتے ہیں، لڑتے ہیں، تو انڈین میڈیا ہو یا انڈین لیڈر بغیر کسی ثبوت کے پاکستان پر چڑھ دوڑتے ہیں اور پاکستان کے سر پر یہ الزام تھوپ دیتے ہیں۔ بھارت میں 10 لاکھ فوج کشمیریوں پر اس حملے کے بعد ایسے ٹوٹ پڑی ہے کہ گھر گھر میں بھوکے بھیڑیے کی طرح حملہ آور ہیں اور ظلم کر رہے ہیں، اور دوسری طرف انڈین میڈیا پاکستان کو بلیم کرتے ہوئے ایک ماحول بنا رہا ہے کہ پاکستان پہ ہے، پاکستان سے بدلہ لیا جائے۔ اس سلسلے میں نریندر مودی، جو کہ سعودی عرب کے دورے پر تھے، بھاگے بھاگے ہندوستان پہنچ چکے ہیں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ چند دن پہلے امریکی نائب صدر بھارت کے دورے پر تھے، تو امریکہ اور بھارت کے درمیان معاملات بالکل سیٹ ہو چکے ہیں۔ امریکہ نے جو انڈیا پر دباؤ ڈالا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کھڑا ہو، تو اس کے بعد انڈیا نے چائنا کی دشمنی مول لے لی ہے، کیونکہ چائنا کی سٹیل پر انڈیا نے بین کیا ہے۔ تو چائنا، آپ کو یاد ہوگا کہ چائنا نے کس طرح پہلے بھی ٹھکائی انڈیا کی تھی لداخ کے مقام پر۔ اب وہاں سے جو انڈیا چائنا کے ساتھ دشمنی لے رہا ہے، چائنا اس کی ایسی ٹھکائی کرنے جائے گا، یہ تو آنے والے وقت میں پتہ چلے گا۔ جو کہ نریندر مودی بھاگے بھاگے سعودی عرب کا دورہ چھوڑ کر تمام میٹنگ کینسل کر کے ہندوستان پہنچے ہیں، وہاں پر بڑے پیمانے پر آرمی چیف، ایئر چیف امیت شاہ، اجیت ڈول، بڑی میٹنگ سجائی جا رہی ہے اور پاکستان پر حملے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ انڈین میڈیا چیخ چیخ کر پاکستان سے بدلہ لینے کی خبریں نشر کر رہا ہے، اور انڈین میڈیا پر بیٹھے ہوئے لوگ، JD بشکی ہو یا میجر گورواریہ، گاؤں موتر پی کر پاکستان کے خلاف غلاظت بک رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ بھارت پاکستان کو جو تنہا کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے، سوال یہ ہے کہ اس حملے میں وہ کامیاب ہو رہا ہے یا ناکام، کیونکہ تمام کنٹریز نے بھارت میں ہونے والے حملے کی مذمت کی ہے، رشیا سے لے کر امریکہ تک اور مڈل ایسٹ کے کنٹریز تک۔ تو سوال یہ بھی بن رہا ہے، کیا پاک کا مدعا انتہائی کمزور ہے کہ پاکستان اس کو انٹرنیشنل سطح پر اتنی طریقے سے پیش نہیں کر سکا؟ اور پاکستان کی سفارت خانہ پر بھی سوال اٹھتا ہے، کیا ہماری سفارت کاری اتنی کمزور ہے؟ یہ سارے سوالات جنم لے رہے ہیں۔ ہم نے بھارت کو 2019 میں
ایسا سبق سکھایا تھا. بھارت کو یاد ہوگا کہ بھارت کے 2 طیارے مار گرائے. بھارت کا ابھینندن پائلٹ بھی پکڑا تھا. تو اس کے بعد اب جو صورتحال ہے، ہم کچھ عرصہ سے، یعنی پاکستان کچھ عرصہ سے بھارت کے خلاف کھل کر نہیں بیان بازی کر رہا. نہ کشمیر کے موضوع پر اتنی پالیسی کوئی واضح بنائی جا رہی ہے، جو کہ 3 سال پہلے ایک کشمیر کمیٹی تھی اور پالیسی تھی کشمیر کے بارے میں. ان ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے نریندر مودی پاکستان پر حملے کی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. سوال یہ بنتا ہے کہ کیا پاکستان پہلے کی طرح بھارت کی ٹھکائی کر سکتا ہے؟ کیا ابھی بھی پاکستان کے پاس ویسی پاور ہے؟ پاور تو ہے، لیکن جو معاملات پاکستان کو اندرونی طور پر ہے، پاکستان میں سیاسی کشیدگی ہے، پاکستان میں دہشت گردی ہے، اور پاکستان میں سندھ کنال پانی کے معاہدے پر جو منصوبے پر جو احتجاج ہے، اس ساری افراتفری سے پاکستان کی اکانومی جیسے تھوڑی سی کمزور ہے. اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے مودی پوری دنیا کو باور کرانا چاہتا ہے اور پاکستان پر حملے کی ترجیح یعنی کوشش کر رہا ہے. انڈیا امریکہ کو کنونس کر چکا ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس حملے کی مذمت کی ہے. تو یہ صورتحال بہت بڑی گمبھیر ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اگر یہ پاکستان بھارت کی لڑائی ہوئی تو آپ یمن کی جنگ کو بھول جائیں گے، اور مڈل ایسٹ میں سب سے زیادہ بھیانک اور خطرناک جنگ پھر سجنے جا رہی ہے. اگر بھارت کسی قسم کی غلطی کرتا ہے تو بھارت کی سوچ سے بھی زیادہ پاکستان اس کو ریٹیلیٹ کرے گا، جیسے 2019 میں کیا تھا. تو ابھی جو صورتحال ہے، وہاں بہت بڑے پیمانے پر میٹنگ بلائی جا رہی ہے اور سفارت کاری میں تیزی لائی جا رہی ہے، اور پوری دنیا کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے حوالے سے ایک دہشت گرد کے طور پر ڈکلیئر کرایا جا رہا ہے، اور پاکستان کے خلاف بیانات بھی دلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آنے والے دنوں میں دیکھیے گا کہ بھارت پاکستان پر مکمل سٹرائک کرے گا. سوال یہ بنتا ہے کہ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے، بھارت کی ساری چالاکیوں کو دیکھتے ہوئے، کیا ہم تیار ہیں؟ کیونکہ بھارتی میڈیا پر بیٹھے شخص جو ہیں، لوگ جو ہیں، وہ پاکستان کے خلاف غلاظت بک رہے ہیں، اور ایک پورا ماحول بنایا جا رہا ہے. 90% لوگ مودی کو پریشرائز کر رہے ہیں، اور مودی میڈیا بھی چیخ کر پاکستان پر حملے کی خبریں چلا رہا ہے. تو اگر بھارت نے حملہ کیا تو پاکستان اس کو کتنی بڑے پیمانے پر جواب دے گا، یہ تو ابھی کہنا مشکل ہے. لیکن آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ معاملات کس طرف جاتے ہیں، اور اس حوالے سے پاکستان کی کیسی تیاری ہے. بھلے ہم الجھے ہوئے ہیں، بھلے ہم پھنسے ہوئے ہیں، بھلے ہمارا سیاسی صورتحال بہتر نہیں ہے، بھلے ہم دہشت گردی سے بھی لڑ رہے ہیں، لیکن یہ بھارت کی بھول ہوگی اگر پاکستان پر حملے کی وہ کوشش کرتا ہے تو پاکستان اس کی ایسی ٹھکائی کرے گا کہ پھر آپ بھول جائیں گے کہ 2019 میں کتنی ہوئی. اور چائنا کے ساتھ جو معاملات انڈیا کے خراب ہیں، آپ دیکھیے گا کہ چائنا بھی انڈیا کی ٹھکائی کرنے جائے گا. پہلے تو انہوں نے تھوڑا لداخ لیا تھا، اب وہ مکمل لداخ بھی لیں گے، اور انڈیا کے اور علاقوں میں بھی چائنا
اپنی فوجیں اتارے گا. اور یہ جو ساری صورتحال اب بھارت پاکستان کے درمیان اگر لڑائی ہوتی ہے تو اتنی گمبھیر بننے جا رہی ہے کہ پھر آپ یمن اور ایران کی جنگ کو بھی بھول جائیں گے، کیونکہ بڑے پیمانے پر پھر تباہی ہوگی. اور جو ہندوستان طاقت کے نشے میں دھت ہے اور پاکستان کو آنکھیں دکھا رہا ہے، اگر غلطی کرتا ہے تو پاکستان اس کی ایسی ٹھکائی کرنے جا رہا ہے کہ یہ